غیرت مند اتنے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، اور بغیرت اتنے ہیں کہ بیٹی کا جائیداد میں سے حق کھا جاتے ہیں۔ بیٹی 6 مہینے 9 مہینے کسی کراچی کے اپارٹمنٹ میں پڑی رہے، لاش گلتی سڑتی رہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ کیا واقعہ ہوا ابھی بلوچستان میں، اور آج سے نہیں ہو رہا، بہت سارے ایسے واقعات کی ویڈیوز بھی نہیں بنتی۔ جرگے کا فیصلہ تھا، گولی مار دی، پسند کی شادی کی تھی، پسند کی شادی کرے تو ایسے گولی مار دو، پسند کی شادی کرے تو جاتے وہ یہ کہے کہ تمہیں مجھے صرف گولی مارنے کا حق ہے۔ دس ہیپنڈ۔ کس طرح الگ ہوئی، پسند کی شادی کی تھی، جرگے کا فیصلہ تھا، وہ خاتون اس کو لے کے جا رہے ہیں، وہ الگ ہوئی ہے، وہ دیکھیں وہ جا کے کھڑی ہو گئی وہاں، اور اس کے بعد اس پہ جتنی دیر ہمت رہی وہ کھڑی رہی، اور اس کے بعد وہ گولیوں کا شکار ہو گئی، گولی مار کے اس کو مار دیا گیا، گرا دیا گیا، گر گئی وہ۔ یہ ہے ہماری غیرت۔ وہ یہ کھڑی ہے خاتون، اور ان کو یہ گولی مار دی گئی۔ یہ ہماری غیرت، اور غیرت کے نام پر یہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے دیس میں پسند کی شادی کی تھی، اچھا ٹھیک ہے، پسند کی شادی نہ کرتی، سجاد مان لیا جہالت ہے، جاہل ہیں، پر ہوا کس میں ہے؟ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ کدھر ہے اس معاشرے کے پڑھے لکھے مرد؟ کدھر ہے ریاستی رٹ؟ کدھر ہے اس معاشرے کی میٹو والی خواتین؟ اور ایک ایسا ملک جس میں سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلی مریم نواز ہوں، اور شی از ڈوئنگ گڈ ورک ان ہر کیپیسٹی، اسی ملک میں اتنی جہالت بھی پائی جائے کہ ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، فنش کر دیا جائے ایک عورت کو۔ اتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں خواتین کے لیے، حقوق کے لیے، وہ کیا کام کر رہی ہیں؟ لاکھوں ڈالرز کا فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے باہر سے، یہ این جی اوز اکٹھا کرتی ہیں، ان کی خواتین کیا کام کر رہی ہیں؟ مرد تو بھیڑیے ہیں، مان لیا بھیڑیے ہیں۔ ابھی آپ نے حمیرہ اصغر کے واقعے پہ دیکھ لیا، ایک اور خاتون کے واقعے پہ دیکھ لیا جس کے سر میں، آنکھوں میں سوئے تک مارے گئے تھے۔ متعدد خواتین تیزاب گردی کا شکار ہیں۔ میری میٹو موومنٹ والی خواتین سے صرف اتنی جو ہے وہ ٹزل زون ہے کہ جناب آپ کہتی ہیں اپنی روٹی خود پکاؤ، اپنی جرابیں خود ڈھونڈو۔ بھائی آپ کے بینرز پہ یہ کیوں نہیں ہے مجھے گولی مت مارو، مجھے سانس لینے کا حق دو، مجھے پسند کی شادی کا حق دو جب میں 18 سال کی عمر کو پہنچ جاؤں، مجھے زندہ رہنے کا حق دو، مجھے سانس لینے کا حق دو، بیٹی ہوں تو جائیداد میں سے حق دو۔ اور اس کے لیے ملک میں سخت ترین قانون سازیاں کدھر ہیں؟ اور اگر قانون سازیاں ہیں تو ان کی ریاستی رٹ کدھر ہے؟ ایک ایسا ملک جس کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہی خاتون ہے، تو وہاں ایک خاتون کو پسند کی شادی پہ 30-40 بھیڑیے جا کے گولیاں مار کے ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور گولی مارنے سے پہلے وہ خاتون یہ کہتی ہے تمہیں صرف مجھے گولی مارنے کا حکم ہے، یعنی تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، ڈو ناٹ ٹچ می۔ اور یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ تو ویڈیو وائرل ہو گئی، ادروائز مارنے کے بعد لاش کو ٹھڈے پتھر۔ اب مجھے بتائیں اس میں اور کاروکاری میں اور ونی میں اور سنسار کرنے میں پتھر مارنے کیا فرق رہ گیا؟ جانے کب کون مار دے مجھے کافر کہہ کے۔ شہر سارے کا سارا مسلمان ہے، اور یہاں سارے مسلمان مرد ہیں اور مومن ہیں۔ اسلام میں بیٹیوں کو ایسے مارنے کا حکم ہے، عورت کو ایسے مارنے کا حکم ہے۔ کدھر گئی ہماری انسانیت، اور ہم کدھر ہیں؟ ٹرسٹ می، اب تک جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ واٹ ایور ہیز بین ڈن۔ لیکن اس کی تو فوٹیج آ گئی، درجنوں ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کی فوٹیجز نہیں آتی۔ عورتیں تیزاب گردی کا شکار ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، آفیسز میں سیکشول وائلنس، جنسی ہراسگی کا شکار ہیں۔ وہ خواتین جو کی این جی اوز، پروٹیکشن این جی اوز، میں ان سے مخاطب ہوں۔ آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز ہیں،
آپ قانون کی امپلیمنٹیشن پہ کہاں ہیں؟ ان کے فنڈز کیا کام کر رہے ہیں اگر ملک میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں؟ ریاست رٹ کہاں ہے؟ خواتین کے حقوق پر بات کرنے والی تنظیمیں کہاں ہیں؟ خواتین کو ان کے رائٹس دلوانے والی این جی اوز کہاں کیا کام کر رہی ہیں؟ می ٹو موومنٹ والی طاقتور ترین خواتین کہاں ہیں؟ اس ملک کی طاقتور ترین بزنس وومن وہ کہاں ہیں؟ وائی دے آر ناٹ اسٹینڈنگ ود دس وومن جس کو بھیڑ بکری کی طرح گولی مار دی؟ مر گئی انسانیت، انسانیت دب گئی، انسانیت کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کسی نے اللہ کو جان نہیں دینی۔ دریائے فرات کے گرد اگر ایک بھیڑ بکری کا بچہ بھی مر گیا تو ریاست کا نگہبان اس کا حساب دے گا، یہ میرا دین کہتا ہے۔ ریاست کا نگہبان اس کا حساب دے گا۔ اس بچی کے قتل کا حساب کون دے گا؟ ہو ول بی دیر؟ اللہ کی عدالت میں حساب کون دے گا؟ یہ سوال ہے۔ اور اگر ہم بیٹیوں کے حق کھاتے رہے، جداد میں ان کا حصہ کھاتے رہے اور اس طرح کے ظلم کرتے رہے، ابھی یہ وہ ظلم ہے جو نظر آ گیا، جو گولیاں روحوں پر ماری جاتی ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اگر یہ ظلم جاری رہا تو ہم بطور انسان کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری انسانیت کہاں کھڑی ہے؟ اور ہم کس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کے امین ہیں؟ یہ سوال تو ہوگا، اور اس سوال کا ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہم بطور انسان کہاں کھڑے ہیں۔ ہم پاکستانیت کا نام حیوانیت رکھ دیں، یہاں ہجوم کا نام جانور رکھ دیں، بے حسی کا نام دہشت، بربریت، سفاکیت رکھ دیں، کیا ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ یا ہم 25-30 کروڑ کی زندہ لاشیں ہیں، بھٹکی ہوئی لاشیں جن کو کوئی انسانیت چھو کر نہیں گزری؟ ہم ظلم کے امین ہیں، ہم سفاکیت کے امین ہیں، ہم بربریت کے امین ہیں، اینڈ دس از اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں اس طرح عورتوں کو جب وہ گری ہے اس کے اوپر جا کے اس نے گولیوں پہ گولیاں مارتا گیا، گولیوں پہ گولیاں مارتا گیا، اس کو اذیت پر اذیت دیتا گیا۔ کدھر ہے ریاست؟ وی ہیو ٹو سی۔ اور یہ فرسٹ کیس نہیں ہے سوار، دس از ناٹ دا فرسٹ کیس۔ یہ وہ فرسٹ کیس ہے یا ون آف دا فیو کیسز ہے جس کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ درجنوں ایسے کیسز ان رپورٹڈ ہیں، 99% ایسی گولیاں پاکستان میں ان رپورٹڈ ہیں، 99% ایسی گولیاں، ان کی کوئی ویڈیوز، کوئی فوٹیجز، کوئی ایف آئی آر، کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوتی۔ اس جرگے کے خلاف کون مدعی بنے گا؟ کون ایف آئی آر کٹوائے گا؟ اس کا باپ، اس کا بھائی جو خود گولی مارنے والوں میں شامل ہوگا؟ کون کٹوائے گا؟ اس خاتون کے قتل کے مقدمے کا مدعی کون ہوگا؟ ریاست کے قانون کو مدعی چاہیے۔ ہو ول بی جو اس خاتون کو انصاف دلانے کے لیے سامنے آئے گا؟ کہتے ہیں جاہل ہے، جہالت بہت ہے، ریاستی ریٹ کہاں ہے؟ کوشچن تو ہے کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایز آ نیشن، ویئر وی آر اسٹینڈنگ ان اسلامی جمہوریہ پاکستان، ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایز ہیومن بینگز، ویئر دا وومن امپاورمنٹ این جی اوز آر دیئر، ویئر آر دی طاقتور حلقہ آف خواتین از دیئر۔ مر تو مر گئے، بھیڑیے ختم ہو گئے، کہانی ختم۔ طاقتور خواتین اس ملک کی کہاں ہیں؟ می ٹو موومنٹ والی خواتین کہاں ہیں؟ یہ این جی اوز پہ کروڑوں روپے کے فنڈز لینے والی خواتین کہاں ہیں؟ طاقتور ارباب اختیار خواتین پر مشتمل بزنس وومن، پاور وومن کہاں ہیں؟ مرد مر گئے، لیو دیم، کہاں ہیں وہ؟ وائی دے آر ناٹ ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ دیم؟ وائی دے آر ناٹ اسٹاپنگ؟ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ بہنوں کا ظرف ہے کہ انہوں نے آج تک غیرت کے نام پر کسی بھائی کو قتل نہیں کیا، ورنہ اگر بہنیں بھائیوں کو غیرت کے نام پر قتل کرنے آ جائیں تو اس معاشرے میں صرف عورتیں بچیں گی۔ میں بڑا کلیئر ہوں، اگر اس معاشرے کی بہنیں بھائیوں کو غیرت کے نام پر قتل کرنے پر آ جائیں تو معاشرے میں صرف عورتیں ہی بچیں گی۔ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ اسٹے سیف، پاکستان زندہ باد، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان
We have to stand with you. Dr. Afan Kaisar, signing off.